یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ گھر میں طاق بنا کر اس میں عطر اور گلاب پیش کرنا۔ ایک بابا نے بتایا تھا، طاق بنانے کو بولا تھا محمد شاداب بھائی کہ ایک بابا نے ان کو یہ بتایا تھا گھر کے اندر ایک طاق بنانا، اس کے اندر کیا کرنا ہے، عطر اور گلاب پیش کرنے ہیں۔ تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اور یہ کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، اور تھوڑے کچھ کاموں کے اندر آدمی کو عقل بھی لگانی چاہیے، تھوڑا لاجک بھی لگانا چاہیے۔ ایک خالی طاق بنا کر اس کے اندر پھول پیش کرنا، عطر لگانا، اور پھر جو آپ کے چھوٹے بچے اس گھر میں ہیں وہ یہ دیکھیں گے شاید اس طاق کے اندر کوئی معاملہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور پھر لوگ اس کو آگے تک اسی طریقے سے یہ جاہلانہ رسموں کو چالو رکھیں گے۔ تو ایسی خرافاتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ شریعت جو ہے وہ ایصال ثواب کا درس دیتی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے اور اسی کا حکم دیتی ہے، اور اس کے معاملات کو، اس کے احکام کو علماء نے بتا رکھا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ اسی پہ عمل کیا جائے، ایک فرضی طاق بنا کر اور اس کو کسی کی طرف منسوب کر کے اس کے اندر پھول چڑھانا، زبردستی کی اس میں اگربتی لگانا، عطر کرنا، یہ سب چیزیں مال کا ضائع کرنا ہے، سب گناہ ہے، اور مال کا ضائع کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے وہ عطر کو خالی پلی کسی طاق کے اندر پھینک دے یا پھول کو چڑھا کے خراب کر دے، عطر کو خود لگائیں، خود سونگے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ طاق کے اندر چڑھا کے یہ فرضی کام نہیں کرنے چاہیے، اور اس کو روکنا بھی چاہیے تاکہ آگے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ بڑی خرافات اور بدعات کا جو ہے مجموعہ نہ بن جائے گھر کے اندر۔ تو ان خرافاتوں کو دور کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے گھر والوں کو کہ نماز روزے کی طرف توجہ رکھیں، اور اہل سنت اس کا نام نہیں ہے کہ فقط طاق بنا کے اس میں اگربتی پھول چڑھانا شروع کر دیں، بلکہ جو مستحب کرنے والے کام ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،